بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے اس ولاگ کے ساتھ کھڑکا دیا جی پھر حافظ صاحب نے، ہے جی۔ ایران نے حملہ کیا تھا پاکستان کے اندر ایک جگہ کے اوپر، پنجگور میں وہ جو جگہ تھی چھوٹی سی تھی، وہاں پہ ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ مقیم تھی اور ساتھ میں ایک مسجد بھی تھی۔ وہ مسجد کے امام مسجد کی شاید وہ فیملی تھی۔ وہاں پہ وہ میزائل گرے، 3 میزائل جی انہوں نے مارے تھے، جس کے نتیجے کے اندر 3 بچے شہید ہوئے اور جو ہیں وہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ 3 زخمی ہیں اور 2 بچے شہید ہیں، پھر ان زخمیوں میں سے ایک اور کا انتقال ہو گیا، تو 3 بچے یوں شہید ہوئے اور 2 شدید زخمی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ بچوں کی والدہ بھی شامل ہے۔ پاکستان میں اس تمام فوٹیج جو تھے وہ جاری کیے، انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں کے لوکل لوگ جو ہیں انہوں نے وہ بنا کے بھیجے اور وہ جاری کیے گئے۔ دور دراز علاقہ ہے، کافی زیادہ رسائی نہیں ہے، وہ بہت جسے کہنا چاہیے غریب خاتون تھی جو اس زد کے اندر آئی، اور یہ کہا گیا کہ اس جگہ کے اوپر ٹھہرے تھے آئیسس کے وہ حملہ آور جنہوں نے کرمان کے اندر خودکش حملے کر کے ٹاپ لیڈرشپ پھڑکا دی تھی ایران کی، اور پاسداران انقلاب اور ایران دونوں کی، اور یہ تھی برسی جو ہے وہ قاسم سلیمان صاحب کی برسی تھی۔ اس کا الزام انہوں نے لگایا کہ جناب وہ جو خودکش حملہ آور تھے وہ یہاں پہ ٹھہرے تھے، ہو سکتا ہے مسجد تھی، مسجد میں انہوں نے قیام کیا ہو یا نماز پڑھی ہو، تو اس کا بہانہ کر کے انہوں نے، تو پھر اس کا جواب دینا لازمی تھا۔ اب جو بھی بندہ جو ہے وہ حافظ صاحب کی شخصیت کو سمجھتا ہے، تو میری بھی کیلکولیشن یہی تھی کہ حافظ صاحب جو ہیں ان کو جواب دینے کے لیے اتنا وقت لینا نہیں چاہیے۔ پھر ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر مختلف لوگوں سے رابطہ کیا، تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ درمیان کے اندر ایک مشترکہ دوست آ گیا تھا جس نے پاکستان سے گزارش کی کہ آپ یہ جوابی کارروائی جو ہے وہ مؤخر کر دیں یا ترک کر دیں۔ تو ہم نے اس دوست سے یہی کہا کہ بھائی جان آپ جو ہیں وہ ان سے معذرت کا بیان دلوا دیجئے، یا وہ یہ کہہ دیں کہ غلطی ہو گئی ہے، ایسے ہی غلطی سے ادھر چلا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس بیان کی بجائے ایرانی قیادت نے تو پھڑے مارنا شروع کر دیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر ان کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے ایک سیشن کے اندر سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر اسرائیلی ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے۔ اگر ہم ایران کے اس بیان کے اوپر کہ اس نے پاکستان کے اندر اسرائیل کے انٹرسٹ کو ہٹ کیا ہے، ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے، آگے سے ریئیکٹ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالواسطہ طور پہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ نہ صرف کہ پاکستان اسرائیل کا ساتھی ہے، بلکہ پاکستان نے اسرائیل کو بلوچستان کے اندر کچھ انسٹالیشن رکھنے کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا۔ تو یہ دوستوں کو بتایا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو اس لیے وہ کہہ لیں کہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا تھا، ہم نظر انداز کر دیں گے۔ پھر ان دوستوں نے ہمیں رکوا کے تو ایران سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، تو ایران نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کے وزیر دفاع نے جو ہے وہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم نے پاکستان کے اندر اپنے ملک کے مخالفین کے اوپر بمباری کی ہے، اور اگر آئندہ بھی ضروری خیال کریں گے ہم تو ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ تو اس کے بعد پھر کل شام یعنی کہ بدھ کی شام، آج جمعرات ہے نا، ہاں بدھ کی شام مجھے 7-8 بجے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ جو لوگ ریسٹرین کی بات کر رہے تھے کہ نہیں ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے، ان کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے اندر شکست ہو گئی۔ تو اچھا حیرت انگیز طور پہ میں صبح 4 بجے تک، بلکہ 4:30 میں نے دیکھا تو 4:30 بجے تھے، میری آنکھ، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچھا یہ مہینے 6 مہینے سال میں ایک دفعہ ایسا ہو جاتا ہے میرے ساتھ کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ کوئی امپورٹنٹ کام
ہے جس وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی. بہرحال 4:30 بجے میری آنکھوں میں نیند پڑی. اذان نہیں سنی میں نے, اذان کی آواز ابھی نہیں آئی. میرے خیال ہے کہ 4:30 پونے 5 میری آنکھ لگ گئی اور پھر کھلی ہے تقریباً کوئی 8 بجے کے قریب. اور جناب ایک اہم جگہ سے پیغام آ چکا ہوا تھا کہ آپ کی فرمائش پوری کر دی گئی ہے. میں نے جب پھر اس کی ڈیٹیل لی, ایگزیکٹلی وہی تو نہیں تھا جو میں نے عرض کیا تھا, لیکن فکر وہی تھا. میں نے کہا تھا 3 اور 4 7 ہوتے ہیں, تو 7 جگہوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کیا. اب اس آپریشن کو ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکلی ڈیفنس کے حوالے سے بھی دیکھ لیا جائے. پہلے تو میری یہی رائے تھی کوئی ڈرون وون ماریں گے ہم, کوئی JF تھنڈر بھیجیں گے, لیکن اس کے اندر پاکستان نے اپنے اس بارڈر کے اوپر اپنے وار تھیٹر کو ڈسپلے کیا. یعنی گراؤنڈ کے اوپر جو ہماری میزائل بیٹری تھی جو کہ بڑی فوج چلاتی ہے, اس نے بھی ایکٹ کیا. اس کے بعد ہماری ایک اسپیشل اسٹریٹجک ڈویژن ہے جو ڈرون چلاتی ہے, وہ ڈرون بھی گیا, ساری جاسوسی اسی لے گیا کیا کی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے اپنا JF تھنڈر جو تھا وہ جب چلے تو F-16 نے کہا ہم آپ کو اسکارٹ کریں گے, آپ ہمارے پیچھے چلیں. تو F-16 نے اس کو اسکارٹ کیا, یعنی کہ اگر کوئی اگوں آنے کی جرت کرے گا تو اس کو F-16 ایک ادھر سے مارے گا, ایک ادھر سے مارے گا. ٹھیک ہے, اب ایئر اور لینڈ, ٹھیک ہے, ان کی آپس میں کوآرڈینیشن کا ایک مظاہرہ تھا, جو مظاہرہ پاکستان نے کیا. میزائل بھی داغے گئے زمین سے بھی اور ہوا سے, اور یوں 7 جگہوں کو ملیا میٹ کر کے یہ پیغام دیا گیا. اس کے اندر 2 جو نامی گرامی ہیں, BLF اور BLA کے, یہ ان کا آپس میں الائنس ہو گیا ہوا ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کے افغانستان میں ہوتے ہوئے TTP اور BLA کی آپس میں بڑی دشمنی چلتی تھی, 57 چلتی سی پائے. ہاں, اور یہ دونوں موقع ڈھونڈتے رہتے تھے ایک دوسرے کے بندے پھڑکانے کے. لیکن ان کے جانے سے پہلے حیرت انگیز طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈین ایجنسیز نے کیا, لیکن اس کی بہرحال کوئی دستاویز یا ثبوت تو نہیں ہے ہمارے پاس. اور لیکن یہ بات طے ہے کہ جیسے ہی انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان کا دورہ کر کے جاتے ہیں تو افغانی ہمارے قابو نہیں آتے, اور جیسے ہی وہ ایران کا دورہ کر کے واپس جاتے ہیں تو ایرانیوں کو پتہ نہیں تموڑی لڑ جاتی ہے, ان کی شوار کے اندر تموڑی بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد وہ ٹپڑا شروع کر دیتے ہیں. بالکل بعین ہی کچھ ایسی صورتحال تھی. بنیادی طور پہ دشمن کا خیال تھا کہ ہم نے ساری جو اپنا فوکس ہے وہ مشرقی بارڈر کے اوپر یا کشمیر کی LOC کے اوپر رکھا ہوا ہے, اس لیے وہ ہمارے ساتھ جو مرضی کر لیں, ہم پلٹ کے وہاں پہ ان کو جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے, خاص طور پہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر بھی اور ایران کے بارڈر کے اوپر بھی. تو ایران کے بارڈر کے اوپر پاکستان کی دفاعی قوتوں نے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ہم نے پورا وار تھیٹر ترتیب دے رکھا ہے, جس کے اندر بڑی فوج بھی شامل ہے. بڑی فوج کے پاس ہمارے پاس زمین سے فضا میں اور زمین سے زمین پہ مار کرنے والے میزائل بھی موجود ہیں. پھر ان کو چھتر چھایا حاصل ہے ڈرون کی, جو ارد گرد کے علاقے کی جاسوسی بھی ان کو لائیو پہنچا رہے ہیں. پھر ان کو سپورٹ حاصل ہے, ہلا شیری حاصل ہے ہمارے JF تھنڈر کی, اور JF تھنڈر کو F-16 ہمارا جو ہے وہ اسکارٹ کرتا ہے. تو آپ کیا بیچتے ہیں بھائیا؟ ٹھیک ہے, آپ کے پاس 1979 کے ماڈل کے کچھ طیارے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو آپ کبھی قہر کا نام دے کے اور کبھی جبر کا نام دے کے اس کے اوپر رنگ شنگ پھیر لیتے ہیں. وہ اس وقت شاہ ایران کو 1979 سے پہلے کے طیارے, بل 1960s کی ٹیکنالوجی ہے. ہمارا JF تھنڈر جو ہے وہ مطلب کہ 2010 کے بعد کی ٹیکنالوجی ہے پائلٹ. ٹھیک ہے, آئفا کے آئسا ریڈار اور پتہ نہیں آٹومیشن ہے ٹوٹل متعلق. اور وہ جو طیارے آئیں گے وہ تو ہم نے تو اس سے کم عمر طیارے جو ہیں وہ عجائب گھروں میں رکھ دیے ہیں. آپ وہ اڑا کے تو ہمیں بتاتے پھرتے ہیں کہ آپ بڑی شے ہوتے ہو, اپنے کار ہی ٹھیک ہے. تسی اب اس طرح کا کوئی حرکت کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کدھروں ریپٹا ہے, پہنیاں کدھروں پہیاں نے. ٹھیک ہے نا.
تو وہ پھر بتایا ہے. اس کے جواب کے اندر ایران کا رد عمل بھی آ گیا جو سب سے امپورٹنٹ ہے. تو ایران نے کہا ہے کہ یہ آپ نے ہمیں کس سلسلے کے اندر ہٹ کیا ہے, پاکستان اس بات کی وضاحت پیش کرے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کر دی تھی ہمارے دفتر خارجہ نے کہ بڑی پرسیجن ٹو دی پوائنٹ جگہ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ایران کے اندر دہشت گردوں کی تربیت گاہیں اور مراکز جو ہیں ان کو ہٹ کیا گیا ہے. اب یہ جو مراکز ہیں اس سے پہلے کل شام میں یہ بھی رپورٹ آ گئی تھی کہ ایران کے ساتھ جو زاہدان کا بارڈر ہے وہ بند کر دیا گیا. اب آپ دیکھیے گا کچھ دنوں کے اندر یہ شور اٹھے گا کہ جناب ایران بڑے زائرین جو ہیں وہ ایران میں پھنس گئے ہیں, ان کے لیے بارڈر کھولا جائے. یہ شور اس وقت بھی اٹھا تھا جب کرونا آیا تھا, تو پھر زلفی بخاری نے جا کے بارڈر کھلوایا تھا اور ایران سے کرونا امپورٹ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, ورنہ ہمارے یہاں کرونا آ نہیں رہا تھا اس شدت کے ساتھ. وہ جب زائرین پھر وہ ہزاروں جا کے زلفی بخاری لے کے آیا تھا نا اپنے ہاتھوں سے, اس نے جا کے بارڈر کھولا تھا. اس کے بعد پھر پاکستان میں ڈاز کرونا پھیل گیا تھا. میرے محلے میں کوئی 3-4 مکان چھوڑ کے ایک صاحب رہتے تھے اور زیارات سے واپس آئے اور ان کی واپس آتے ہی 4 یا 5ویں دن ڈیتھ ہو گئی تھی, اور مطلب انہیں شدید قسم کا کرونا لگا ہوا تھا. اور مطلب کہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ پھر وہ کرونا والی فورس آ گئی, اس نے ان کو دفنانے کی بھی اور جنازے کی بھی اجازت نہیں دی. لیکن وہ مجھے چونکہ بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو اس لیے میں نے کہا آپ کے علم میں بھی میں یہ بات عرض کر دوں. تو بہرحال جی, اب ایران نے تو بعد میں پوچھا, ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا جی, وہاں سے ہم نے پرسائزلی ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ. اور وہ کیا ہوتے ہیں جی, بامز, سٹینڈ آف ویپن ہم نے استعمال کیے ہیں. اچھا, سٹینڈ آف ویپن جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر اکھاں والا بم انہوں کہہ دو ہیں, وہ بالکل ڈھونڈ کے اپنا ٹارگٹ پرفیکشن کے ساتھ لگتا ہے. اچھا, یہ اکھاں والا بم جو ہے یہ ہم نے وہ انڈیا کے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی مارا تھا, اس کی ٹانگوں کے درمیان میں مارا تھا جا کے. ٹھیک ہے, اور کیا کہ اس کو ہم نے حکم دیا کہ پھٹنا نہیں ہے پتر, جب پھٹ جانا تو کتے پھٹنا سی, تو احساب کر لے. وہ ان کی ناردرن کمانڈ کے مرکز کے اوپر جا کے ہم نے پھر اس کو بتایا تھا. ایگزیکٹلی اسی طرح کی حرکت ہم نے یہ کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں واقعات کے اندر بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں. 26 فروری کو بھارت نے جو حماقت فرمائی تھی اور اس کے بعد جو تھا پھر ہم نے کچھ اگلے 24 گھنٹے کے اندر 36 گھنٹے کے اندر پھر ان کو دن کی روشنی کے اندر تارے دکھائے تھے. ٹھیک ہے, پھر وہ ابھی نندن ہوا تھا. ایگزیکٹلی ویسے ہی ایران نے ایکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارا رسپانس بھی وہی تھا. اس وقت بھی ہم نے پورے وار تھیٹر اپنا ڈسپلے کیا تھا کہ ہماری ایئر فورس کس طرح کوآرڈینیٹڈ طریقے سے موو کی اور کس طرح سے ہوا میں چلتے ہوئے ہمارے جو تھیٹر کمانڈ سینٹر تھے انہوں نے اور کمیونیکیشن کے جو انسٹرومنٹ تھے انہوں نے دشمن کے ان کو بے بس کیا, ان دشمن کے طیاروں کا رابطہ ہی ختم کر دیا ان کے کنٹرول روم کے ساتھ. تو نتیجے کے طور پہ ان کو مکھیوں کی طرح مارا ہے. وہ اتنے بیچارے گھبرائے کہ انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر ہی پھڑکا دیے, 2 اپنے ہیلی کاپٹر کو اپنے میزائل مار کے پھڑکا دیا انڈینز نے, اگر آپ کو یاد ہو. ادھر ماشاء اللہ کچھ ہے گا ہی نہیں سی, سارے بیڑے گرک ہوئے پے نے, گھر چکاک بھی نہیں گا. ٹھیک ہے, ایران کے اندر. تو پھر نتیجے کے طور کے اوپر یہ انہوں نے یہ والا کیا ہے جی. بہرحال جواب چلا گیا ہے اور اب سنا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس جنگ کو پھیلانے کا خواہش مند ہے. میں ایران اور اس کے ہمدردان کو یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میسج دینا چاہ رہا ہوں. حافظ صاحب نے مصروف بند ہیں, ان کے پاس کوئی زیادہ وقت نہیں ہے اس طرح کی حرکتوں کے اندر انگیج ہونے کا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس جنگ کو پھیلانے کی کوشش کی تو پھر حافظ کو تو ٹائم کوئی نہیں گا, انہیں بس ایویں ہیں اگلے
انہیں ادھے گھنٹے دے وچ نہ کام ختم کر دینا، ملیا میٹ کر دینا. تو پھر جڑے دو چار یہ آپ کے پرانے زمانے کے 1960s کی ٹیکنالوجی کے تیارے ہیں نا، یہ بھی آپ ڈھونڈتے پھریں گے، ان کے پرخچے بھی اڑا کے تو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو اس لیے اس حماقت سے گریز فرمایا جائے. اگر آپ جنگ کو بڑھا، ہمیں پتہ ہے آپ کو ادائیگیاں ہوئی ہیں انڈیا کی طرف سے، اور آپ اس وقت ایک کرائے کے ٹٹو کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں ملا خامنہ ای صاحب. لیکن یار حافظ کو ٹائم کوئی نہیں ہے، انہیں کو زیادہ دیر نہیں لانی. اگر آپ نے اس طرح کی حماقت کی نا، پہلے بڑی مشکل انہوں نے پکڑیا ہے کہ وہ اتنا ٹائم نہیں لینا تھا، انہوں نے ریئیکشن 2 گھنٹے کے اندر آنا تھا. بھائی آپ کیا بات کرتے ہیں، وہ تو دوست ملک درمیان میں آ گیا تو ریئیکشن کے اندر تاخیر ہو گئی. تو اگر کوئی غلط فہمی ہے تو آپ اس کو پھیلا کے دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے. میں بہرحال ایز اے پاکستانی اور ایرانیوں کا ہمسایہ آپ کو ایک فری مشورہ دے رہا ہوں کہ حافظ کو ٹائم نہیں ہے، سچی گال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.